آج اردو کا پیریڈ شروع ہو گیا ہے. اردو دہم حصہ غزل ہم آج شروع کر رہے ہیں. غزل نمبر 1 میر تقی میر. جی غزل نمبر 1 میر تقی میر. غزل اس سے پہلے آپ کو غزل کا مفہوم آنا چاہیے. غزل کیا ہے؟ غزل کا مفہوم، غزل کا مرکزی خیال ہوتا ہے یا نہیں، خلاصہ. تو یہ پہلے واضح کر دیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کیا چیز ہے. غزل جیسے کہ آپ کو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ غزل کا لغو میں معنی ہے خواتین سے پیار محبت کی باتیں کرنا، خواتین سے گفتگو کرنا، محبوب سے عشق و عاشقی محبت پیار کی گفتگو کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں غزل. غزل فارسی کا لفظ غزالہ، غزال، اس کو ہرن بھی کہتے ہیں. اور خاص کر کے شکاری جب ہرن کا شکار کرتا ہے تو پھر وہ جب اس کی وہ دردناک سی جو چیخ نکلتی ہے، خاص کر کے وہ اس کی ہرن کی ناف سے جو وہ خوشبو مشک جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی ناف سے حاصل ہونے والی جو خوشبو ہے، ایک چیز اس سے جو خوشبو بنائی جاتی ہے وہ دنیا میں بڑی مہنگی ترین خوشبو ہوتی ہے. عام طور پر شکاری جو ہے وہ ہرن کا شکار کرنے کے بعد وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت وہ جو چیخ نکلتی ہے وہ دکھ اور درد اندوہناک اس کو کہتے ہیں غزل. عام طور پہ غزل غزالہ نام ہی ہوتا ہے لڑکیوں کے. تو غزل اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہم نے حصہ نظم مکمل کیا، حصہ غزل شروع کرنے والے ہیں. تو میر تقی میر کلاسیکل شاعر ہیں، ان کی غزل پہلے آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہیں. چار غزلیں ہیں. تو 4 غزلوں میں 3 اشعار آپ کے امتحان میں آئیں گے، 2 آپ نے کرنے ہوگا، آپ کی چوائس ہے کون سے 2 سلیکٹ کرنے ہیں آپ نے. تو غزل کے اس کے علاوہ غزل کا مطلع مقطع اور کیا ہے مطلع کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، نکلنا. کسی غزل یا نظم یا قصیدے کے جو پہلا شعر ہے جو کافی اور ردیف کی شرط پوری کرتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں مطلع. اور مقطع وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص یوز کرتے ہیں، اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. اور تخلص کی یہ نشانی ہوتی ہے، یہ جس لفظ کے حرف کے اوپر یہ علامت ہو وہ شاعر کا تخلص ہوتا ہے. تخلص وہ اپنا ایک نام رکھتا ہے اپنے اصلی نام کے ساتھ جو شعروں میں استعمال کرتا ہے. تو میر تقی میر کا یہ آخری میر جو ہے یہ اس کا تخلص ہے. ایسی غزل کا یا قصیدے کا کسی اور مرثیہ وغیرہ کا جو ہے نوع کا، اس میں جب شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ غزل کا مقطع ہوگا. مقطع میں کاٹنا ختم کرنا، کیونکہ وہ غزل ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ، نظم یا قصیدہ جو بھی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اس میں وہ اپنا استعمال کرتا ہے. تو اس آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس کو ہم کہیں گے مقطع، اس کو ہم کہیں گے. اگر فرض کریں اس میں تخلص نہیں ہے، شاعر نے آخری نظم کے یا غزل قصیدے میں اپنا نام استعمال، اپنا تخلص استعمال ہے نہیں کیا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ غزل کا آخری شعر، قصیدے مرثیے نوع کا آخری شعر کہیں گے. وہ مقطع نہیں ہوگا. تھوڑا سا فرق ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا باقاعدہ غزل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی مشہور غزل ہے، شاعرہ ہماری پروین شاکر، تو ان کی میں آپ کو ایک غزل جو ہے وہ پڑھ کے پڑھتے ہیں. پروین شاکر بڑی جدید کوالٹی، جدید شاعرہ ہے. اس کے بعد ایک اور شاعر ہے ہمارے ساحر لدھیانوی، اردو کے لدھیانوی، یہ انڈیا کا بڑا مشہور شاعر ہے. لدھیانہ وہاں کے رہنے والے، وہاں سے لدھیانوی. لدھیانہ جس طرح ہمارا بڑا شہر مشہور لاہور ہے، اسی طرح ہمارے پنجاب، چڑھتے پنجاب میں وہاں پہ لدھیانہ بڑا مشہور شہر ہے. ہر پنجابی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ لدھیانہ جائے، امرتسر جائے. تو جس طرح ہماری خواہش ہوتی ہے، ہم اس سائڈ والے جس کو لہندہ پنجاب کہتے ہیں، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم لاہور جائیں، ہم ملتان جائیں. کراچی پنجاب میں نہیں ہے، ہم ملتان جائیں، ملتان کی ثقافت دیکھیں. ہم بہاول پور جائیں، وہاں کی ثقافت دیکھیں. لاہور جو ہے لاہور جائیں. تو اسی طرح وہاں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم چڑھتے پنجاب میں لدھیانے جائیں، امرتسر جائیں. یہ بڑے مشہور و معروف شہر ہیں ان کے. تو لیکن ان کا چڑھتے پنجاب کا جو اپنا صدر مقام جس کو دارالخلافہ کہتے ہیں وہ چندی گڑھ ہے، لیکن ثقافت کے لحاظ سے مشہور ہے لدھیانہ. تو یہاں سے ساحر لدھیانوی. تو پروین شاکر کا مجھے یاد آ گیا
کہ غزل میں آپ کو سناتا ہوں، بڑی مشہور غزل اس کی، ایک کلام ہے خوشبو. خوشبو کی یہ اس کی پہلی جو ہے کتاب جو شاعری کی ہے وہ پروین شاکر کی، وہ خوشبو ہے. بڑی مقبول ہوئی. ہر شخص کا جو اس وقت اردو ادب سے جو ہے دلچسپی رکھتا تھا اس نے پڑھنے کی کوشش کی اور اس تک رسائی بھی حاصل کی. اردو کا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کام اس وقت کے دور کا، آج سے 10-15 سال پہلے جو اردو کا اسٹوڈنٹ تھا وہ خوشبو کو ضرور پڑھتا تھا. تو پروین شاکر نے لکھا ہے کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. اس کے بعد اگلا شعر اسی غزل کا، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس کے علاوہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. ہر جائی کی آپ کو کل بھی بتایا کہ کیا، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی. یہ پروین شاکر کے شعر ہیں، بڑے اچھے ہیں. آپ جب بی اے میں جائیں گے تو مزید آپ کو اردو میں پڑھایا جائے گا. سہر لدھیانوی کا ایک مشہور اس طرح غزل ہے کہ ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی، زندگی ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی، ہوتی ہے دل بروں کی عنایت کبھی کبھی. اسی طرح اگلا شعر ہے اس کا، شرما کے منہ نہ پھیر نظر کے سوال پر، لاتی ہے ایسے موڑ پہ قسمت ہے کبھی کبھی. کھلتے نہیں ہیں روز دریچے بہار کے، کھلتے نہیں ہیں دریچے روز دریچے بہار کے، آتی ہے جان من یہ قیامت کبھی کبھی. نیکسٹ ہے کہ تنہا نہ کٹ سکے گی جوانی کے راستے، تنہا نہ کٹ سکیں گے جوانی کے راستے، پیش آئے گی کسی کی ضرورت کبھی کبھی. پھر کھو نہ جائیں ہم کہیں دنیا کی بھیڑ میں، پھر کھو نہ جائیں ہم کہیں دنیا کی بھیڑ میں، ملتی ہے پاس آنے کی مہلت کبھی کبھی. تو یہ سہر لدھیانوی اور پروین شاکر جو ہے غزل کے بڑے اچھے شاعر ہیں. انہی کو دیکھتے ہوئے اب ہم پڑھنے کے بعد ہم باقاعدہ حصہ غزل ہے شروع کرتے ہیں. غزل کا تعارف آپ کو لگتا ہے کہ اچھا خاصا ہو گیا ہے.